صدر اسٹار ویلفیئر آرگنائزیشن. ہمارے ساتھ آج ایک بہت ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ اپنے علاقے کے چیئرمین بھی رہے اور انہوں نے ایم پی اے کا الیکشن بھی آزاد لڑا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے بلبوتے جنہوں نے اچھے بھاری اکثریت سے ووٹ بھی لیے، جو ایک مقام رکھتے ہیں اپنے علاقے میں. اگر کوئی غریب آ جاتا ہے ان کے پاس، سیاستدان آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہت عرصے سے میں بھی ان کو جانتا ہوں، یہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ ظلم ہو، جس کے ساتھ زیادتی ہو. اور آج ہم 21 ارب روپے کا پیکج جو سرگودا میں اور مریم نواز کا دورہ، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اشرف برہان صاحب، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس پیکج کو اور مریم نواز کے دورے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے. سیکنڈلی جو آپ نے سوال پوچھا ہے مریم نواز کے دورہ کے حوالے سے، تو جب بھی جو سی ایم آتا ہے، لاسٹ جتنے بھی ہماری پریکٹسز ہیں اس کے لیے سب کچھ مینیج کیا جاتا ہے. ایون کہ بازار، مارکیٹس اور روڈز کو بھی ان کو بند کروایا جاتا ہے. تو یہ بھی ویسے ہی سمپل دورہ تھا، اسی حوالے سے اس میں کچھ تبدیلی نہیں تھی. اینی ہاؤ ہم پازیٹیو بات کریں گے، نیگیٹو نہیں کریں گے. پازیٹیو یہ کہ ماشاء اللہ اچھا پیکیج ملا ہے سرگودا کو، اور امید کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسپیرنسی کے ذریعے یہ ایلوکیٹ ہوگا. یہاں پہ سرگودا میں اس کو لگائیں گے اور ہم پوری امید رکھتے ہیں جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں ولید جان زیب امان صاحب، جو کہ ایک اچھی ریپوٹیشن رکھتے ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی امید ہے کہ وہ جو پیسے آئے ہیں، جو 21 ارب روپیہ ہیں، اور مزید بھی انشاءاللہ یہ پوری کوشش میں پیچھے دیکھتا بھی رہا ہوں. جان زیب صاحب سے ملاقاتیں بھی رہی ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے سرگودا کی ترقی کے حوالے سے. اور یہ پیکیج کمشنر صاحب کی محنت، ڈی سی صاحب کی محنت سے آیا ہے، نہ کہ ہمارے جو مقامی سیاستدان ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہو. ہم اس کا یعنی شاہد ہوں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے سرگودا کی ڈیولپمنٹ میں بہت بہتری آئے گی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سرگودا میں بالخصوص تعلیم کے حوالے سے کوئی ایسا بجٹ آنا چاہیے جس میں ہمارے جتنے بچے ہیں ان کو ایک اچھی ایجوکیشن، جو اب ہم ڈھونڈتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی جو ایجوکیشن ہے وہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر اس کو اویل کریں، ہم بچے ہمارے اس کو اویل کریں، ویسی ایجوکیشن ملے جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں ملتی ہے. اور ہیلتھ کی سہولیات جو کہ ہمارے پاس بہت کم ہے. معذرت کے ساتھ ہم ڈویژن سرگودا میں رہتے ہیں اور ابھی بھی ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ مریض کے ساتھ کچھ مسئلہ کہتے ہیں لاہور ہے. اور اس بات سے ہم بچ جائیں اور ایسی یہاں پہ ترقی ہو سرگودا میں صحت کے حوالے سے. اور اسپیشلی سرگودا میں ہائی کورٹ بینچ کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پلیٹ فارم سے میری آواز ایمان والا میں پہنچے، انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہیں. اس کے لیے تو میں نے خود 13 دن بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا تھا کہ ہائی کورٹ بینچ کا قیام جو ہے عمل میں لایا جائے. اس وقت ہم سرگودا سے سرگودا تھوڑا سا نزدیک ہے لاہور سے. ہمیں تو ون ڈے میں آ جا لیتے ہیں. ہائی کورٹ جانا ہو یہ بھی مشکل کام ہے، ایکسپینس ہوتے ہیں، ٹائم ضائع ہوتا ہے. مگر وہ میاں والی کا آخری تھانہ عیسیٰ کھیل، بکھر جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں، مطلب بکھر، ان کے لیے کتنا دور ہے؟ کو تو پورے 2 دن لگتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں یہاں پہ انصاف کی، کیونکہ بیسک رائٹس جو ہمارے ہیں اس میں پہلا رائٹ ہمارا تحفظ جان مال کا تحفظ و انصاف کی بلا تفریق فراہمی ہے. وہ ہر گورنمنٹ کو، ہر ریاست کو، جیسے ریاست ماں کی جیسی کا ایک لقب ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ایک عام حرف عام ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ماں ریاست جیسی، ریاست ماں جیسی. تو اس میں ہمارا ریاست کا ماں کا کردار نظر نہیں آتا. معذرت کے ساتھ کہ ہمیں آپ کو یہ سہولت مفت دستیاب نہیں ہے. انصاف ہم نے خریدنا ہے، تعلیم ہم نے خریدنی ہے، صحت ہم نے خریدنی ہے، ٹرانسپورٹیشن جو کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں فری ٹرانسپورٹیشن ملے. ہم نے کہیں بھی جانا سرگودا، خاص کر اربن ایریاز میں، تو آپ کو یہاں ناپید ہے کہ یہاں کے آپ کو کوئی اربن ٹرانسپورٹ مل جائے، نہ کوئی ٹرین کا سسٹم ہے. تو یہ چیزیں اس پہ گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں بالکل بیسک ضرورت ہے، پانی ہمیں میٹھا ملنا چاہیے، سیوریج کے مسائل ہیں، روڈ کے مسائل ہیں، انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں، یہ بھی حل ہونے چاہیے. اچھا، یہاں آپ بات کر رہے ہیں کہ انصاف کی اور عدالتوں کی، کہ ہر عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے. آج ایک بہت بڑے سیاستدان ان کے حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گا. ان کی بہنیں اور ان کی پارٹی کے لوگ ہائی کورٹ کے باہر کھڑے ہیں آج بھی اسلام آباد، کہ وہ انصاف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں سے انصاف ملے اس پارٹی کو. اور ان کے بیٹے پہلی دفعہ آئے ہیں، عمران خان کے بیٹے پہلی دفعہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا والد جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور ہم انصاف کے لیے جو ہے نا ٹہرے میں کریں گے. سیاست میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ اکثر دیکھا گیا کہ 3-4 دھڑے موجود ہیں. جماعت اسلامی ہے، اس میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے
اور عمران خان ہے، اس طرح بند سلاخیں ابھی وہ ہے، اس کے بارے میں ایک مہم چلانے کی، اور کس طریقے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ہم پاکستان کے لیے سب مل کر بیٹھ کر، جس طرح ابھی ایک انڈیا میں جنگ ہوئی، تمام لوگوں نے کہا کہ آپ بعد آ جائیں، ہم اپنے جب ہمارے اوپر اگر آپ لوگ حملہ کریں گے تو پھر ہم اس کا جواب ضرور دیں گے، اور پاکستان نے جواب دیا، آپ اور میں اور تمام لوگ جو ہیں اس وقت اپنی فوج کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے، اور اس سے ایک انڈیا کو پتہ چلا اور پوری دنیا کو پتہ چلا۔ اسی طرح سیاست میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ بڑے لیول پر جو ہے کیسے یہ چینجنگ ہو سکتی ہے؟ لیکن سول سپریمیسی اس کا نام ہے، وہ جمہور سے نکلا ہے کہ اب طاقت کا سرچشمہ عوام، جس کے ساتھ عوام ہو، چاہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہو، چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو، چاہے زرداری یا جماعت اسلامی کے جو اس وقت امیر ہیں نعیم الرحمان صاحب، عوام کی رائے ہے، جس کو بھی ووٹ دے کے منتخب کرے اس کی گورنمنٹ بننی چاہیے، اور اس کو 5 سال پورے کر دینے چاہیے۔ 5 سال بعد اس کا فیصلہ عوام خود کرے اس نے کیسی کارکردگی دکھائی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہماری جو نام نہاد جمہوریت ہے، اب جمہوریت نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ اور پلس سیمی سول گورنمنٹ ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بالکل ہمارے جو سیاستدان ہیں، جو لیڈرز ہیں اس وقت، جو نام نہاد ہیں یا جیسے بھی ہیں، ان کو اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک طاقت بن کے اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ جب تک جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ملک ترقی تب بھی کرے گا جب ہمارے یہ جو جتنے بھی لیڈرز ہیں اکٹھے ہوں گے، ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گے۔ آخری میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ نے عمران خان کے بیٹوں کا انٹرویو سنا، جو انہوں نے مہم والد کے لیے چلائی ہے، سبھی اولاد اپنے والدین کے لیے چلاتی ہیں، تو ان کے اندر کتنا پختہ آپ نے ان کو دیکھا، ان کے نظریے کو دیکھا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا تبدیلی جا رہے ہیں ان کے بیٹوں کے بارے سے؟ لیکن جو والدین کا رشتہ ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اولاد کا والدین کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تو ایک بے لوث رشتہ ہے، اس میں کوئی لالچ نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بالخصوص والدین تو بے لوث پیار کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ ان کا والد ہے، وہ اس کی اولاد ہے، تو اس میں جو پیار ایک نیچرل ایک چیز ہے، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان کا والد اس وقت جیل میں ہے، تو انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پارٹی جو ہمارے پارٹی ورکرز ہیں، جو پارٹی پارلیمنٹیرینز ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں، وہ صرف بیان بازی کے آتے ہیں، انہوں نے کوئی ایسی اسٹرگل نظر نہیں آتی سوائے علیمہ باجی کے، اور جو بچے آئے ہیں دیکھیں اب یہ کوئی ایسی اسٹرگل کرتے ہیں، ایسی موومنٹ چلاتے ہیں جس سے کوئی پریشر بنتا ہے۔ پریشر جب تک پریشر بلڈ اپ نہیں ہوگا تو جو ادارے ہیں، جو ہمارے محرکات ہیں سارے سسٹم میں، وہ ایکٹیو نہیں ہوں گے، اس کو کسی ٹیبل پہ نہیں لے کے آئیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کوئی اچھی کی امید کی جا سکتی ہے کہ اگر وہ اب آئے ہیں اپنے والد کی آواز والد تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور ایک مل کے بیٹھنا چاہیے، جیسے ابھی سیز فائر ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا ہے، تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی سیز فائر کر دینا چاہیے، کیونکہ اب 9 مئی گزر چکا، اب 10 مئی ماشاء اللہ ہماری کامیابی کا دن ہے، اس کامیابی کے دن کو انجوائے کرنا چاہیے۔ جیسے کہ ہماری فوج ہے ماشاء اللہ، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اس فوج کے بغیر تو ہمارا ملک بالکل سروائیو نہیں کر سکتا۔ فوج کے جو ہمارے رہنما ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ سیاست میں مداخلت نہ کریں، اپنے جو سیکورٹی کے معاملات وہ دیکھیں، بیرونی سیکورٹی کے معاملات دیکھیں، اور سیاستدان وہ سیاست کر لیتے اور ملک چلا لیں۔ بہت شکریہ جی، ہمارے ساتھ تھے اشرف برہان صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سرگودا میں انسانیت کے ناطے ایسے شخص جو ہوتے ہیں وہ ایک قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں اپنے شہر کے لیے۔ ایسے ہی لوگ اسمبلیوں میں جانے چاہیے، اور چاہے وہ چھوٹی اسمبلی ہو چاہے وہ بڑی اسمبلی ہو، تاکہ وہ اپنے مدعا بیان کر سکیں اپنے شہر کے حوالے سے، اپنے تکلیفوں کے حوالے سے، اور ان کی کافی محنتیں ہیں، کافی کوششیں ہیں، اور ہم دعا کریں گے کہ یہ جس طرح خیال پہلے بھی انسانیت کا کر رہے ہیں اسی طرح یہ کرتے رہیں۔ بہت شکریہ۔ مبارک میڈیکل کمپلیکس نیو بلاک، ماں اور بچے کی مکمل دیکھ بھال ڈاکٹر خرم شاہ نواز، ڈاکٹر نادیہ ملک کی زیر نگرانی، جدید سہولیات سے آراستہ زچہ بچہ علاج کا واحد مرکز، 24 گھنٹے آپ کو میسر ہے ایک ہی بلڈنگ میں، ماں اور بچے دونوں کے علاج کی مکمل سہولیات، کیونکہ ہمارا مقصد ماں اور بچہ دونوں صحت میں، پین لیس ڈلیوری، بانجھ پن کی تشخیص، ہر طرح کے آپریشن کی سہولیات کے ساتھ ساتھ حمل کی
की पेचीदगियों की सूरत में आईसीयू और वेंटिलेटर की सहूलत और कमसिन लड़कियों के गायनी मसाइल का मुकम्मल इलाज, हिस्ट्रोस्कोपिक एंड लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। इसके अलावा पैदाइश से पहले बच्चे की मॉनिटरिंग बजरिया CTG मशीन, पैदाइश के बाद इंतहाई निगहदाश्त नर्सरी, वेंटिलेटर और फोटोथेरेपी की सहूलत, वक्त से पहले पैदाइश वाले बच्चों के लिए इंक्यूबेटर्स, इसके मुनासिब रेट्स और एक ही छत के नीचे इलाज की सहूलत के साथ साथ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड स्टाफ। डॉक्टर खुरम शाहनवाज, कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड नियोनेटोलॉजिस्ट। डॉक्टर नादिया मलिक, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी एडवाइजर। हमारा मकसद माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद। स्टार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, स्टार तर्क नशा सेंटर। नशे की आदत एक इंसान नहीं बल्कि पूरे खानदान की मौत है। ख़वातीन और मर्द दोनों का इलाज मयसर है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल और अपने प्यारों की जिंदगियां बचाएं। स्टार तर्क नशा सेंटर, गली नंबर 2, नई आबादी, कोटफ्रीद, सरगोदा।